علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ نے اپنی بکس لے آئے ہیں؟ اردو کی بکس آپ نے اپنی بکس اوپن کر لینی ہے اردو کی۔ آج 3 کلاس کا اردو کا لیکچر ہے، یہ آپ کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے ہم نے سبق جو تھا وہ پڑھا تھا لاسٹ ویک میں، بچہ سبق نمبر 15، اور آج ہمارا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 16 ہے، ہمدردی۔ یہ ایک نظم ہے جس کے شاعر کا نام علامہ اقبال ہے۔ بکس اپنی اوپن رکھیں آپ لوگ، اور پینسل بھی ساتھ پکڑ لیں، پینسل اریزر، اور بک کا ورک آپ ساتھ ساتھ سالو کر سکتے ہیں، اور باقی کوشچن آنسر تو آپ نوٹ بک پر کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہارڈ کاپی جو ہے وہ نوٹس کی مل رہی ہے اکاؤنٹ آفس سے، آپ آ کر اپنی ہارڈ کاپی جو ہے وہ ریسیو کریں اور اپنا ورک جو ہے وہ کمپلیٹ کریں ایز سون ایز پاسبل۔ اب ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق جو ہے وہ اس میں ایک نظم ہے جو علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ اس میں علامہ اقبال نے ویسے تو بچوں کی اور بہت ساری نظمیں لکھی ہیں۔ آپ کو علامہ اقبال کا تو پتہ ہے نا، علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر تھے، اور علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب بھی دیکھا تھا، اور پھر قائد اعظم نے جس کو پورا کیا باقی مسلمانوں کی کوششوں کے ساتھ۔ تو علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے بہت ساری پوئٹری لکھی ہے، اور پہلے آپ لکھتے تھے جب مسلمان اور برصغیر پاک و ہند تھا، یعنی کہ مسلمان اور پاکستان اور ہندوستان ایک ہی تھا کنٹری، تو اس میں آپ نے مسلمان اور ہندو دونوں کے لیے بیک وقت لکھا، دونوں کے لیے ایک ساتھ لکھا۔ تو پھر آپ نے فیل کیا کہ آپ نے محسوس کیا کہ جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کی زندگی گزارنے کے اصولوں میں رکاوٹ ہیں، جیسے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہندو ایسا نہیں چاہتے۔ تو انہوں نے پھر مسلمانوں کے لیے لکھنا شروع کیا، صرف مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کے لیے انہوں نے بہت ساری پوئٹری کی، اسپیشلی بچوں کے لیے انہوں نے جو نظمیں لکھی اس میں چاند اور تارے، مکڑا اور مکھی، پرندے کی فریاد، پہاڑ اور گلہری اور بچے کی دعا شامل ہیں۔ یہ کچھ ایگزامپلس ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور اکثر اسکولز میں انہی نظموں کو لے کر بچوں سے کسی فنکشنز جو آتے ہیں، اینول فنکشنز آتے ہیں، ان پر پرفارمنس بھی کروائی جاتی ہے۔ اور علامہ اقبال جو تھے آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ میں پیدا ہوئے 1877 میں، اور پھر انہوں نے وہیں سے اپنی جو تعلیم تھی وہ مکمل کی ہائی اسکول تک، اور ان کے والد کا نام میر حسن تھا، ان کے جو استاد تھے، روحانی استاد تھے، ان کا نام میر حسن تھا۔ پھر اس کے بعد وہ لاہور آئے، لاہور سے انہوں نے اپنا FA کیا، اور پھر وہ وہاں سے ہی BA MA کیا، اور اس کے بعد پھر وہ جرمنی گئے اور وہاں سے انہوں نے ڈاکٹر کی ڈگری لی۔ تو پھر وہیں سے آپ نے جو ہے اپنے یہ لکھنے کا آغاز کر دیا۔ واپس آ کر آپ نے بہت سی پوئٹری لکھی جو کہ مسلمانوں کو ان کی جو وہ سوئے پڑے تھے، سستی میں مبتلا تھے، ان کو اٹھانے کے لیے، ان کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے، ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ نے وہ پوئٹری جو ہے وہ لکھی۔ آج جو ہماری نظم ہے اس کا نام ہمدردی ہے، اور اس میں ایک بلبل کا ذکر کیا ہوا علامہ اقبال نے کہ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ اب اس میں جگنو جو ہے وہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہے اور رات ہو گئی ہے، سارا دن اس کا دانا دن کا اکٹھا کرنے میں گزر گیا، اور اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے گھر جاؤں، رات ہو گئی ہے۔ تو وہاں ایک پاس ہی ایک جگنو تھا، اس نے بلبل کی رونے کی آواز سنی، اس کی فریاد سنی، حاضر ہوں میں مدد کو دل و جان سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل
چمکا کے مجھے دیا بنایا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو اس میں جگنو نے بلبل کو کہا کہ میں دل و جان سے حاضر ہوں، بے شک میں چھوٹا سا کیڑا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کوالٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے اندر خصوصیت رکھی ہے کہ میرے اندر تھوڑی سی روشنی ہے، اور برا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رات ہے تو کیا ہوا، میں راہ میں روشنی کروں گا. اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے نا جگنو کو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کو جگنو بہت پسند ہے نا. جب جگنو ہمیں نظر آتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جگنو کو پکڑ لیں، کیونکہ اس کی لائٹ ہمیں بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگ جہاں میں اس دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی مومن کی تکلیف دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور کرے گا. اس لیے جب بھی کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے مدد کرنے کے کئی طریقے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد اس کی منی سے ہی، اگر آپ کے پاس منی ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ موجود ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ادروائز ہم مدد نہیں کر سکتے. تو آپ نے اپنا یہ ذہن بنا لینا ہے کہ ہم نے ہیلپ کرنی ہے. ہمیں دوسروں کے لیے، ہم اپنے لیے نہیں ہیں، ہم دوسروں کے لیے ہیں. اگر ہم دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں نا تو ہمیں اس سے بہت زیادہ ہمارے دل کو بہت خوشی ملتی ہے، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. اور ایک مدد کے کئی طریقے ہیں. مدد یہ بھی ہے کہ آپ اگر کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ان کا نقصان بھی نہ کریں. جیسے کہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بیٹ بال ہوتا ہے تو ہم کسی کا لگ جاتا ہے، کسی کا کلاک ٹوٹ جاتا ہے، اگر ہم ان سائڈ کھیل رہے ہیں یا آؤٹ سائڈ کھیل رہے ہیں تو کسی کے بال ہی لگ جاتی ہے. تو یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو اس طرح بھی آپ مدد کر سکتے ہیں کہ آپ دوسروں کا خیال رکھیں، یعنی کسی کے لیے نقصان کا باعث نہ بنیں. اور آپ اس طرح سے بھی مدد کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس بکس ہیں، آپ کا سیشن ختم ہو گیا ہے، آپ وہ بکس کسی پور کو دے دیں جو پرچیز نہیں کر سکتے، آپ ان کو دے دیں. وہ بکس نیکسٹ سیشن وہ ہے تو وہ بکس یوز کر لے گا. آپ اپنے کچھ کپڑے ہیں، آپ کسی کو ان کو فیل کرائے بغیر دے سکتے ہیں. اور نیڈی پرسنس کو، جو پور لوگ ہوتے ہیں، نیڈی پرسنس ہوتے ہیں، ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بڑے ہیں، جیسے آپ کے فادر ہیں، آپ کے چاچو ہیں یا ماموں ہیں، اس طرح سے ہمارے فیملی میں اور کئی ممبرز ہوتے ہیں ارد گرد ریلیٹیوز میں، تو وہ کچھ لوگ اپنا وہ بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کسی ہاسپٹل میں کوئی ہے، پیشنٹ ہے، اس کو بہت زیادہ بلڈ کی نیڈ ہے تو بلڈ بھی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن بچوں کو نہیں، بچوں سے بلڈ لیا بھی نہیں جاتا اور بچوں نے دینا بھی نہیں ہوتا، یہ بڑوں کے لیے بات ہے. اور آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ہے تو آپ، ایکسٹرا نہ بھی ہو تو ہمیں اپنے نیبرز کا خیال رکھنا چاہیے. ہماری اسٹریٹ میں، ہمارے اس میں محلہ جو ہوتا ہے اس میں کہیں کوئی ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ارد گرد کون لوگ رہتے ہیں، اگر اس میں کوئی نیڈی پرسن رہتے ہیں تو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ان کو کھانا پرووائڈ کرنا چاہیے اور اپنا کھانا ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور ایک طرح سے اور بھی ہیلپ ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بڑے بڑے سپر سٹورز پر جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی گروسری کرتے ہیں، چیزیں ہم ٹوائز بھی پرچیز کر لیتے ہیں، اور بھی جو بھی ہمیں کچھ چاہیے ہوتا ہے ہم وہاں سے پرچیز کر لیتے ہیں کہ اکٹھا لے کر آنا ہے. لیکن جو چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں نا، وہ بھی نیڈی پرسنز ہوتے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے. وہ انہوں نے اسی لیے بنائی ہوتی ہیں چھوٹی شاپس، تاکہ ہماری جو ارننگ ہے وہ اس طرح ہو سکے. تو ہم ان سے پرچیز کریں تو زیادہ اچھی بات ہے، اس طرح سے ان کی ہیلپ ہو جاتی ہے. اور جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم اپریشیٹ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک ہیلپ ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے پاس کوئی نالج ہے، جیسے کوئی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کہیں پڑھا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، یا ہمیں کسی اور بات کا پتہ ہے، اور وہ شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے، اس کا بھی ثواب ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل زمین پر تم رحم کرو، یعنی زمین پر رہنے والوں پر تم رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا، میری مخلوق پر رحم کرو۔ مخلوق میں کون کون آ جاتا ہے؟ مخلوق میں انسان بھی آ جاتے ہیں، دوسرے انسانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، تو وہ نہیں پہنچانا چاہیے۔ انسان بھی آ جاتے ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں، اور کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں، پرندے بھی آ جاتے ہیں، یہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان پر رحم کرو تو میں تم پر رحم کروں گا۔ اسی طرح ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی بھی جانور کو، کسی بھی پرندے کو ناحق نہیں مارو، بغیر کسی مقصد کے نہیں مارنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اچھا مقصد کیا ہے، مطلب اگر ہم نے مارنا ہے تو اس کا صحیح مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صحیح مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو کھانا ہے تو آپ مار سکتے ہیں، تو اگر آپ نے اس کو نقصان پہنچایا، یعنی اس کی دم کاٹ دی ہے یا اس کی لیگ جو ہے وہ انجرڈ کر دی ہے، تو وہ بہت بری بات ہے، کیونکہ اس وقت تک وہ تڑپتا رہتا ہے، پرندہ ہے یا کوئی جانور ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب بقرہ عید آتی ہے، عید الاضحیٰ، تو ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں تو جو ان کے نائلز ان کے پاس ہوتی ہیں وہ کتنی تیز کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جب وہ بکرے کو ذبح کریں تو وہ جلدی سے ذبح ہو جائے، اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو اگر ہم تکلیف پہنچا کر کرتے ہیں، مارتے ہیں کسی کو، تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے یہ جواب دیا کہ اس کو آپ نے جلدی جلدی ختم کر دینا ہے۔ اور اگر آپ کہیں صحابہ کرام سے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کہیں دیکھ رہے ہو کہ اس کی کوئی جسم کا اعضاء جو ہے وہ کٹا ہوا ہے یا وہ تکلیف میں ہے، تو اس کو پھر مار دو، ختم کر دو، تاکہ اس کی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ کس طرح سے ہم نے دوسروں کی ہم مدد کر سکتے ہیں۔ مدد کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری نظم ہے، یہ آپ نے اس کی بلند خوانی کرنی ہے۔ اب ہم اس کے اہم الفاظ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اہم الفاظ میں ہیں ٹہنی، بلبل، مشعل، چمکا، آشیاں۔ یہ 5 اہم الفاظ ہیں، آپ نے ان کی مشق کرنی ہے رف کاپی پر، اور پھر اس کو نوٹ بک پر بھی لکھنا ہے۔ اور یہ آپ کی بک میں دیے گئے ہیں 5 الفاظ۔ اس کے بعد یہ الفاظ معنی ہے۔ الفاظ معنی، شجر کا معنی ہے درخت، آشیاں کا معنی ہے گھونسلہ، مشعل کا معنی ہے روشنی کی جگہ، اور آگے ہے تنہا، اکیلا، آہوزاری، رونا، چیخو پکار۔ یہ آپ کے الفاظ معنی ہے۔ یہ بھی آپ نے اگر کاپی پر لکھیں گے تو اچھی بات ہے، آپ کی پریکٹس ہو جائے گی۔ یہ آپ نے یہاں سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد یہ تفہیم ہے، سوالات کے جوابات، یہ آپ نے نوٹ بک پر رائٹ کرنے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ نے تھرڈ ٹرم کا ٹیگ لگا کر نوٹ بک پر اور نوٹ بک پہ اپنا کام شروع کرنا ہے۔ سوال ہے شجر کی ٹہنی پر کون بیٹھا تھا؟ تو کون بیٹھا تھا؟ بلبل بیٹھا تھا۔ یہ آپ جب اس کو پڑھیں گے، اس میں ہر سوال کا جواب ہے۔ بلبل کو کیا پریشانی تھی؟ اس کو رات کے گھر پہ جانے کی پریشانی تھی۔ بلبل کی مدد کے لیے کون آیا؟ بلبل کی مدد کے لیے جگنو آیا۔ جگنو نے اندھیرا مٹانے کے لیے اپنی کس خوبی کا ذکر کیا؟ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مشعل دی ہے، ایک چراغ دی ہے، روشنی دی ہے۔ جہاں میں کون لوگ اچھے کہلاتے ہیں؟ وہ لوگ اچھے کہلاتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ نیکسٹ پیج اوپن کریں، پیج 106، اور اب آپ اس کو ساتھ ساتھ فل کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے نظم کے مطابق الفاظ لگا کر مصرعے مکمل کریں۔ اب یہ مصرعہ کون سا ہے؟ ٹہنی پہ کسی ڈیش کی تنہا۔ اب ڈیش پہ کیا آئے گا؟ ڈیش پہ آئے گا شاخ۔ یہ بھی نظم میں سے ہی مصرعے مکمل کرنے ہیں، آپ نے الفاظ نظم میں سے ہی نکالنے ہیں، اسی کی یہ جو ہے لائنز ہیں۔ ٹہنی پہ کسی شاخ کی تنہا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک۔ دوسرے میں آپ نے آشیاں رائٹ کرنا ہے۔ میں راہ میں ڈیش کروں گا، راہ میں روشنی کروں گا۔ چمکا کے مجھے کیا بنایا؟ دیا بنایا، روشنی بنایا، یعنی کہ چراغ دیا اللہ تعالیٰ نے۔
आते हैं जो काम दूसरों के, यहाँ आप काम लिखेंगे। ये आपकी हो गई फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह मिसरे मुकम्मल करें। इसके बाद आपने अल्फाज पर एराब लगाने हैं, ये भी आप साथ साथ लगा सकते हैं। पहला लफ्ज़ है शजर, शीन के ऊपर ज़बर, फिर जीम के ऊपर भी ज़बर और रे के ऊपर जज़्म। शजर, उदास, अलिफ पेश उ, दाल अलिफ दा, उदास। चुगने, चे पेश गा, नून के ऊपर ज़बर, चुगने। कीड़ा, काफ ज़ेर ये की, रे अलिफ रा। तन्हा, ते ज़बर नून, तन्हा, एक ऊपर ज़बर। ठीक हो गया। इस तरह से आप एराब लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए पैराग्राफ में से इन अल्फाज के नीचे लकीर लगाएं जिनमें आइन मौजूद हो। ये आप खुद कर लीजिएगा, ये बहुत इजी है। अली, अब्दुल्ला, याकूब, समी जुमा के दिन शाहिद कला की सैर को गए। इसमें से कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके शुरू में आइन है, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके दरमियान में आइन आता है, और कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके आखिर में आइन आता है। ये नीचे जो है आपकी बुक की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि खाली जगह दी गई है, शुरू में आइन वाले अल्फाज, दरमियान में आइन वाले अल्फाज और फिर आखिर में आइन वाले अल्फाज। ये आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज है 107, मुज़क्कर। अब ये वाहिद जमा है, तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे इन्होंने ये बताई हुई हैं, ये देखिए, ये जाली लफ्ज़ दिया उन्होंने, मेज़, जंगल और मुर्गी और एक लड़की भी दिया है। अब इसमें हमने ये देखना है कि मुज़क्कर मुअन्नस कौन से। अब हम कैसे देखेंगे? मुज़क्कर वो है जिसके साथ का आएगा या गा आएगा, पता चल जाता है जब हम फिक्रा बोलते हैं। ये लोहे की जाली है, तो की जाली है, तो फिर ये क्या हुआ? ये मुअन्नस हुआ। ठीक है। ये मेज पड़ा है, तो ये क्या हुआ? ये मुज़क्कर हुआ। इसी तरह से जब हम इनको बोलेंगे तो पता चलता जाएगा। जंगल बहुत बड़ा है, जंगल बड़ी नहीं ना होता, जंगल बड़ा होता है, तो ये मुज़क्कर है। अब हमने क्या करना है? मुज़क्कर जो अल्फाज है ना, उनके साथ आपने लगा देना है वाव और नून गुन्ना। जो मुअन्नस वाले अल्फाज हैं उनके साथ हमने लगा देना है अलिफ और नून गुन्ना। तो फिर हमने उनको जमा बना देना है। जैसे जाली मुअन्नस था, तो हमने इसके साथ अलिफ और नून गुन्ना लगाया, तो क्या बन गया? जालियां। यहां तक तो जीम अलिफ लाम छोटी है, यहीं तक के हरूफ हैं। फिर उसके बाद अलिफ और जब नून गुन्ना लगाया तो जालियां बन गया। ये जमा हो गया वाहिद का, जाली, जालियां। अब मेज मुज़क्कर है, तो इसके साथ हमने वाव और नून गुन्ना का इजाफा करना है। मेज को इसी तरह से लिखकर वाव और नून गुन्ना लगाकर मेज़ों। मेज की जमा है मेज़ों। जंगल क्या था? जंगल मुज़क्कर था, और इसके साथ हमने भी वाव और नून गुन्ना ही लगाना है, तो जंगल की जमा हो गई जंगलों। फिर आ जाता है मुर्गी। मुर्गी क्या है? मुर्गी का तो साफ पता चल रहा है, ये मुअन्नस है, तो इसके साथ हमने अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करके मुर्गियां बना देना है। वाहिद मुर्गी और जमा मुर्गियां। इसी तरह से एक वर्ड और है लड़की, और उसकी जमा होगी लड़कियां। ठीक हो गया। और अब आप आखिरी जो आपकी एक्टिविटी है वो देख लीजिए। दिए गए अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब से लिखें। अलिफ बाई तरतीब क्या होती है? अलिफ बाई तरतीब होती है कि हमने हरूफ तहज्जी को देखना है कि पहले हरूफ तहज्जी के लिहाज से हमने ये अल्फाज को तरतीब देना है। जैसे पहले अगर अलिफ वाला आता है तो हम पहले अलिफ वाला लिख देंगे, फिर उसके बाद अगर बे पे ते में से कोई एक आता है तो पहले जो आएगा, पहले अगर पे आता है तो पे लिखेंगे, फिर बाद में जीम लिखेंगे, इस तरह से। तो ये मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ, ये आप राइट कर लीजिएगा। सबसे पहले है टोटल अल्फाज हैं रात, गम, जहां, अंधेरा, काम। और सबसे पहले हमने क्या देखना है कि अलिफ वाले हैं इसमें, तो अलिफ वाला एक वर्ड है अंधेरा। ये आप देख सकते हैं, अलिफ वाला एक वर्ड है अंधेरा। तो फिर हमने अंधेरे को सबसे पहले लिखा।
پھر اس کے بعد ہم نے ڈھونڈنا تھا کوئی آتا ہے بے والی فیملی میں سے، تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر آگے آ گیا جیم والی فیملی، تو جیم ہے. پھر اس کے بعد جہاں رائٹ کر دیا ہم نے. پھر دال ڈالس کی فیملی دیکھیں، اس میں آتا ہے رے. پھر رات، سین شین میں سے کوئی نہیں ہے، سواد سواد میں سے کوئی نہیں، عین غین میں سے پھر غین آ گیا غم. اور پھر کاف گاف میں سے کاف. اس طرح سے ہم نے یہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ اب آپ کر لیجئے گا. یہ سارا بک ورک ہے، سارا ہی بک ورک ہے. صرف آپ نے کوشچن آنسر اور املا جو ہے وہ نوٹ بک پر حل کرنی ہے. اور یہ آخر میں آپ کی ایک لکھائی کی مہارت ہے. آپ دوسروں کی کس طرح مدد کرتے ہیں 5 جملوں میں لکھیں. یہ آپ خود لکھیے گا کہ آپ مختلف ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس زیادہ سارے ہیں، تو آپ میں سے مختلف لوگ مختلف طرح سے مدد کرتے ہیں نا، تو اپنی آپ نے الفاظ میں رائٹ کرنا ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ دوسروں کی ہیلپ کرتے ہیں. اور اچھی خوشخط رائٹنگ میں آپ نے کام کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اردو کی پریکٹس کیا کریں. اور نہیں کچھ تو آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا سبق ہے نا اس کو دیکھ دیکھ کے لکھتے رہا کریں. آپ کی رائٹنگ خود ہی اچھی ہو جائے گی. اور ہماری کیلی گرافی کے جو لاسٹ کرونا ویکیشن میں ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں، کیلی گرافی کی ایکسرسائز کروائی تھی، تو وہ آپ اس کو اگین دیکھیں اور اس کو فالو کریں. اس طرح سے آپ کی رائٹنگ جو ہے وہ امپروو ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، یہ آپ کا آج کا لیسن فنش ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم ملیں گے. اور میں آپ کو ہوم ورک بتا دیتی ہوں کہ آپ کا ہوم ورک کیا ہے. سبق نمبر 16 کی بلند خوانی کرنی ہے. مشق کتاب اور کاپی پر حل کریں اور یاد کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اب آپ کو ساتھ ساتھ تو بتا دیا نا کہ مشق میں سے کون سی چیزیں کتاب میں کرنی ہے اور کون سی کاپی پر. ساری مشق کاپی پہ نہیں کرنی. مشق جو ہے صرف مشق میں سے سوال جواب کاپی پر کرنے ہیں، باقی ساری مشق کتاب پر کرنی ہے، جس طرح آپ فرسٹ ٹرم سیکنڈ ٹرم میں کرتے رہے ہیں. یہ آپ کے لیے کوئی نیو ایکسپیرینس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ اور اپنا اب آپ نے بہت سارا خیال رکھنا ہے. اچھا ہوم ورک کریں، اچھا جو ہے وہ رائٹنگ میں کام کریں، اور چھوٹے بہن بھائیوں کو تنگ نہیں کریں، اور بڑوں کی بات مانیں. ٹھیک؟ اوکے، اللہ حافظ.